بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب نے حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لشکروں کو جنگ میں شکست دی تو بہت سے سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جس کی وجہ سے مسیلمہ کذاب کی فوجی اور سیاسی طاقت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کذاب کے فتنے کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا۔ ان حالات کا اندازہ اب حضرت خالد ولید کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مسیلمہ کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ منزلوں کو منزلیں طے کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ عقربہ کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جب مسیلمہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ نے دشمنوں پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں کر دیا۔ دائیں حصے کی ذمہ داری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سالار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ درمیان کی قیادت خود مسیلمہ کذاب نے سنبھالی۔ حضرت خالد نے سب سے پہلے مسیلمہ اور اس کی فوجی کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا، پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسیلمہ ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہرہ کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس برعکس حضرت خالد نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ نے اپنی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف کی کمان حضرت زید بن خطاب نے سنبھالی ہوئی تھی، جبکہ درمیانی فوج کی قیادت خود حضرت خالد نے اپنے پاس رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے کہ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسیلمہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان ایسی خون ریزی جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی دائیں طرف کی سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا اور آخر نہار الرجال حضرت زید کے ہاتھوں مارا گیا۔ برگمان کا رن پڑا اور یوں لگتا تھا کہ فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر بیکار ہوں۔ حضرت خالد کی قیادت میں مسلمان بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور دوسری طرف مسیلمہ اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں اور انہیں گھیرے میں لے کر پیے ڈالیں۔ کذاب کی طرف دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے یا زخمی پڑے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے، انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اسی لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسیلمہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکا یک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملہ کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بہت دباؤ ڈالا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ سے صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک گئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست دی۔ اس بار پسپائی کی بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اسی موقع پر مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ